ہاں جی دوستو، سیاسی بحران تھا، پھر معاشی بحران نے پاکستان کو گھیرا، اور اب آئینی بحران جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ عدالتی بحران کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ عجیب صورتحال ہے اس وقت۔ پاکستان تاریخ کے ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ جس میں پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ شفاف اور ایماندار نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ سیاستدان ہمیشہ سے پستے رہے، پہلے بھی، ابھی بھی جو تلوار ہے وہ سیاستدانوں کے گردن پر ہے، لیکن جو مقدس گائیں تھیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ سامنے آ گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کے سامنے ہے، جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، بلکہ میں کہتا ہوں افواج پاکستان کے چند جرنیل جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا 2014-15 کے بعد عمران خان کو سامنے لانے کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ تنہا نہیں تھی، بلکہ عدالت کے چند جج، جن میں ساکت نثار، جن میں کھوسہ صاحب، اور اس کے بعد پھر اب کچھ ججز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ مریم نواز نے کل اپنی تقریر میں بتایا۔ مریم نواز اس وقت پاکستان کی سب سے دلیر لیڈر ہیں، جو آن ڈیوٹی بیٹھے ہوئے، یعنی اس وقت سٹنگ ججز کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، اور وہ اس وثوق کے ساتھ، اس دلیری کے ساتھ اس لیے بات کر رہی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں، اور پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ جو 2 ججز ہیں، بلکہ جج 3 ہیں، ایک کا نام کسی وجہ سے نہیں وہ لے رہی، میں لے سکتا ہوں کہ جو سٹنگ چیف ہے ہمارے سپریم کورٹ کے، عمر عطا بندیال صاحب، وہ بھی اس سازش کا حصہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان سب کی جو ایک متفقہ سازش تھی، اس کے وجہ سے پاکستان آج حالات کے سب سے خوفناک دور سے گزر ہے، اور مجھے یہ کہنے دیں کہ سقوط ڈھاکہ کا جو واقعہ تھا، یا جو وقت تھا، آج جو ہے اس سے زیادہ سنگین حالات ہیں پاکستان کے اندر۔ معاشی طور پر پاکستان بہت پیچھے رہ گیا، اپنے خطے میں جو ممالک تھے ان سے بہت پیچھے رہ گیا، اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نواز شریف نے 2017 میں پاناما کیس کے بعد کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس وقت جو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، آج سب یہ اس بات پر اقرار کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو۔ یعنی جو لیڈر کوئی بات کرتا ہے، اس بات میں جو وزن ہوتا ہے، وہ آپ کو 50 سال بعد بھی اس لفظ کے، اس جملے کے معنی جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے جو لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں، عمران خان صاحب، معذرت کے ساتھ، ان کے جو جملے ہوتے ہیں وہ 1-2 دن کے بعد خود یو ٹرن لے لیتے ہیں وہ اپنے جملوں سے۔ آج ووٹ کو عزت دینے کی بات ہے، اور یہی پاکستان کی بقا اور سلامتی کا وہ جملہ ہے جس پر اگر عمل ہوگا تو پاکستان سلامت ہے، پاکستان کی بقا، اس کی استحکام جو ہے وہ سلامت ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بھی بالکل بجا ہے، کیونکہ یہ جو ججز ہیں 2، انہوں نے صورتحال کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ جو بحران جس کا آغاز اسی کورٹ نے کیا تھا، جو 63 کا جو آئین تھا، شک تھی، اس میں انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے اس کو ری رائٹ کیا آئین کو، اور وہ شک جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی، جو کہ آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کی جو پنجاب اسمبلی تھی، اس میں جن پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیے تھے، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے، لیکن ان کو سزا سنا دی اور ان کو نااہل قرار دے دیا۔ یہ بحران جو ہے، یہ اس وقت اس بحران نے جنم لیا۔ یہ سپریم کورٹ کا بحران ہے، اس کے ذمہ دار سپریم کورٹ ہے، انہوں نے ری رائٹ کیا اس آرٹیکل کو 63 کو، اور آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، اور باقی نقوی جو ہے، اور جسٹس منیب کا بھی ذکر ہے اس میں، کیونکہ یہ وہ 3-4 ہم خیال ججز ہیں جو ہر اس پٹیشن کو سنتے ہیں جس کا تعلق نون لیگ سے ہو، اور اگر اس میں نون لیگ سے کوئی تعلق ہوتا ہے سیاسی حوالوں سے، تو یہ ان جو ہم خیال ججز ہیں
یہ ہمیشہ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، اس کے خلاف فیصلے کرتے ہیں. تو یہ بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. فل کورٹ بنے گا تو بات سامنے آئے گی، نہیں تو یہ پاکستان کو، یہ بحران پاکستان کو لے ڈوبے گا.